بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین آپ کو روحانی دنیا کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جس سے آج تک آپ لا علم تھے۔ یہ ویڈیو بہت ہی حساس ٹاپک پر ہے، اس لیے آپ سب سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو بغور دیکھیے، سنیے اور سمجھنے کے بعد ہی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر ہماری ویڈیو کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو سلسلہ کے خلیفہ سے مزید رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ہم بہت ہی تحقیق اور وثوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں، اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو وظیفہ کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، وظیفہ ایسی نفلی عبادت کو کہتے ہیں جس کو عام طور پر مسلمان اپنی نیک اور جائز حاجات کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ یا علم روحانیت کی دنیا کا ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جس کی نسبت مولا علی سرکار سے ہوتی ہوئی اہل بیت اور اہل بیت سے ہوتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے جا ملتی ہے۔ اس مقام پر میں عام فہم لوگوں کے لیے دو باتیں شیئر کرنا لازمی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کل کائنات کا خالق، مالک اور رب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کل کائنات کی رحمت۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا قرب نصیب ہوا۔ ناظرین، مولا علی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، باب الولایت کے مالک، نبی اگر علم کے شہر ہیں تو علی باب العلم ہیں۔ جس شخص نے بھی علم حاصل کرنا ہے اس کو باب العلم کی حاضری بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس میں علی کی اہمیت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ علی کا نام لینا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کو سننا عبادت، اور نبوت ولایت کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے مولا علی سرکار کو امت کا سردار بنا دیا۔ ناظرین، اگر آپ اہل علم ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا اسم اللہ، اسم محمد، اسم احمد اور اسم علی، یہ سبھی اسم اعظم ہیں۔ یعنی اسم اللہ میں بھی نقطہ نہیں، اسم محمد میں بھی نقطہ نہیں، اور اسم علی میں بھی نقطہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا ایک صفاتی اسم علی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی اسم بھی علی، اور مولا علی سرکار کا ذاتی اسم مبارک علی۔ اس لیے اسم علی میں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا ظہور لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے اسم علی کی روحانی طاقت سب سے زیادہ ہے، بلند و اعلیٰ ہے اور بے مثل اور بے نظیر ہے۔ ناظرین، سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تمام روحانی طاقت کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے علاوہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی حقیقی معبود۔ یہ فضائل اور وظیفہ جو ہم اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں یہ خالصتاً اسم علی کی روحانی طاقت کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اسم علی کی روحانی طاقت کے بارے میں دنیا کائنات میں کوئی بھی انسان، حجر، شجر، جن، ملائکہ، شیاطین، حتیٰ کہ انبیاء کرام میں سے بھی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اسم علی کی فضیلت کا احاطہ کر سکے۔ اسم علی کی روحانی طاقت اور اس کی فضیلت یا تو خود علی جانتے ہیں، یا نبی جانتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ خود جانتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی رائے اس کے اپنے تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ روایت مولا علی سرکار سے بھی منسوب کی جاتی ہے۔
جس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کسی کو علم دیتے ہیں اسی قدر اس کی رائے بھی مربوط ہوتی ہے۔ غلط تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی سلسلہ خیر البشریہ کسی کو غلط کہتا ہے، لیکن اس میں علی کے فضائل کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مولا علی سرکار کا پکا اور سچا غلام ہوتا ہے۔ جس قدر ایک انسان عشق علی کے سمندر میں گرتا رہتا ہے تو اسی قدر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں بلند مرتبہ حاصل کر پاتا ہے، کیونکہ خالق حقیقی کے گھر میں ایک مقام حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اہل بیت سے محبت میں شدت اور عشق علی ہی ہے، کیونکہ علی ہی باب العلم ہے اور علی ہی باب الدعا ہیں اور علی ہی علم ولایت کے والی ہیں اور علی ہی مولا ہیں اور مولا ہی مولا کائنات ہیں۔ ناظرین، اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی تمام صفات کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ حق بھی ہے اور جس کے حق ہونے میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن اس میں اللہ کی تمام تر صفات کو پہچاننا سوائے اللہ والوں کے علاوہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننے کے لیے واحد ذریعہ باب العلم اور باب الولایت کا ہے، کیونکہ علی علی کہنے والے ولی ہو جاتے ہیں اور ولیوں کو ہی ناظرین قرب الہی نصیب ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ علی کی محبت میں شدت شامل ہو۔ ناظرین، ایسے ولیوں اور فقیروں پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا کرنا تو بڑی بات کی بات ہے، صرف دل میں سوچنے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں جو شخص اسم علی کا وظیفہ اکبر مکمل کر کے نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو ہر حاجت سے فوری اور یقینی نجات حتمی طور پر مل جاتی ہے، کیونکہ ناد علی ہی اہل بیت کی پکی اور سچی غلامی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اگر یا علی کا وظیفہ اکبر مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کسی بھی فرد کو نقش ناد علی تحریر کر کے دیں گے تو اللہ کی رحمت اور اہل بیت کی پکی اور سچی محبت کے صدقے انشاءاللہ اس شخص کو فیض ضرور ہوگا۔ ناظرین، یا علی کے وظیفہ اکبر کی تمام تفصیلات کے لیے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ناظرین، نقش ناد علی وظیفہ کے دوران اس لیے بھی ترتیب دینا ضروری ہے کیونکہ اس وظیفہ کی روحانی طاقت کا اثر اس نقش مبارک پر بھی ضم ہو جاتا ہے، جس سے نقش ناد علی کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس نقش ناد علی کی برکت اور اللہ کی رحمت سے آپ ہر قسم کے قرض، مرض، غربت، تنگ دستی، رزق میں کمی، اولاد کی بندش، رزق کی بندش، گھریلو ناچاکی، بے ادب بیوی یا بدگمان شوہر، دشمن کا بے جا خوف، شادی میں بندش یا رشتہ کی بندش، گویا ناظرین یہ نقش مبارک ہر قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ سلسلہ کے بزرگ مزید فرماتے ہیں نقش ناد علی خاص طور پر کم سن بچیوں اور حاملہ عورتوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آگ کے بچے بری صحبت اور بری محبت سے نہ صرف محفوظ رہتے ہیں بلکہ حاسد کی بری نظر اور کالے جادو سے بھی یقینی تحفظ پاتے ہیں، اور حاملہ عورتیں بری عورتوں کے شر سے ناد علی کے احصار میں رہتی ہیں۔ ناظرین، وظیفہ یا علی اور نقش ناد علی اہل بیت کا تحفہ ہے ان افراد کے لیے جو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ناظرین اہل بیت ہی حاجات کے حصول کے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ ناظرین، اس میں علی کو جاننا اور سمجھنا اہل علم کے بھی بس کی بات نہیں۔ جس قدر انسان اس میں علی کی گہرائی میں ڈوبتا رہتا ہے سوچ اور فکر کے مزید دروازے کھلتے رہتے ہیں، یعنی کہ علم کے دروازے، اور علی تو ہیں ہی باب العلم، تو علم کا سما کیا ہوگا۔ اہل علم لوگ فرماتے ہیں کہ علی وسیلہ علم ہے اور علی ہی امت کے مولا ہیں اور علی ہی علی ہیں اور علی جیسا کوئی نہیں۔ وظیفہ اسم علی اور نقش ناد علی کی مکمل تفصیل کے لیے لنک اور نمبر ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہیں۔ اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر 030885199599 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی نیک اور جائز حاجات کو محمد و آل محمد کے صدقہ سے پورا فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔